السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج 21 جون اتوار کا روز اور آپ کی خدمت میں تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویسے تو اتوار کو زیادہ خبریں نہیں ہوتی، لیکن اس اتوار کو کہہ لیجئے کہ یہ اتوار خبروں بڑا ہے، اس میں کافی ساری خبریں ہیں، تجزیہ شاید کم ہوگا اور اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ آج آپ کو خبروں سے ہی جو ہے وہ مستفید کریں گے۔ خبروں میں سب سے پہلی خبر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن زیادہ بڑی اور ایکسکلوسیو سٹوری جو ہمارے پاس آج ہے کہ کیا ہواؤں کا رخ بدلنے لگا ہے اور راولپنڈی اور اپارا مل بیٹھ کر کسی نئے وزیر اعظم کی تلاش میں ہیں۔ وہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ شہباز شریف سے دل کیوں بھر گیا اگر بھر گیا ہے تب؟ اس کے ساتھ ہی محمود مولوی صاحب، جنہوں نے از خود ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے ایک بہت بڑی پبلک آفر کی ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو۔ وہ آفر کیا ہے، اس کے میرٹس کیا ہیں، اور کیا جو وہ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ بیچ پائیں گے یا ان کے سودے میں کوئی جان ہے یا نہیں، یہ بھی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ اور پھر ذرا تفصیل سے نظر ڈالیں گے آئی ٹی کی منسٹر شزا فاطمہ، جو اس وقت خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، ان کی انکمپیٹنس اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی داستان، یہ سارے قصے میں کس کا کیا رول ہے، ان کے شوہر نامدار کون ہیں، ان کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے، سیکرٹری آئی ٹی کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ سارا جو مل کر کھیل بنایا گیا ہے ایک قانون کا جو ایکسپوز ہو گیا ہے، اور ایکسپوز کرنے والے لوگ بھی کون تھے، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لیکن گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سوئٹزرلینڈ میں، سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا نہیں، ایک اور شہر میں یہ ہو رہا ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے مابین ایم او یو کے بعد، جو بائی دا وے ایک دن پہلے اسرائیل نے لبنان کے اوپر حملہ کر کے چیلنج کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک سیز فائر بدستور قائم ہے، اور اسی ایم او یو کی ڈیٹیلز کے مطابق یا تفصیل کے مطابق اب تمام فریق مل بیٹھ کر ایک حتمی ایگریمنٹ کے لیے بیٹھ کر بات چیت کریں گے، اور ان کی بات چیت کرانے کے لیے دو ممالک جو رول ادا کر رہے ہیں، اس میں سے ایک پاکستان ہے اور دوسرا جو ہے وہ قطر ہے۔ پاکستان کی جانب سے پاکستان میں ٹرمپ صاحب کے راج دلارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل کے راج دلارے شہباز شریف صاحب بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو فورن منسٹر ہیں وہ نہیں ہیں، اور سارا فورن آفس اس وقت فیلڈ مارشل ہی خود سے چلا رہے ہیں۔ بہرکیف یہ لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں، ایرانین ڈیلیگیشن بھی آ چکا ہے، اور امریکہ کی جانب سے جے ڈی وینس کی آمد متوقع ہے، لیکن جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف تو پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ ایک اہم فریق جو اس گفتگو کا حصہ ہونا چاہیے، اسرائیل، وہ پتہ نہیں کیوں نہیں اس گفتگو کا حصہ نہیں ہے۔ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ہی دراصل شرارت کرنے والا ہے شروع دن سے، اور ابھی تک شرارتیں کی جا رہا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسے بیچ میں بٹھائے بغیر، اسے پابند کیے بغیر ان شرارتوں کا حل کیسے ممکن ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے۔ بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے کہ پاکستان کا کردار کیا ہے اور قطر کا کردار کیا ہے۔ قطر کے اوپر تو اب زیادہ تر لوگوں کی کہہ لیجئے رائے یہی ہے، اور اتفاق بھی ہے کسی حد تک اس رائے کے اوپر، کہ قطر دراصل دو طرح کے کام یہاں پہ کر رہا ہے جو بہت لازم ہیں، اور یہ ایران ہی کی کہنے کے اوپر قطر کو شامل کیا گیا ہے۔ ایک چیز جو قطر کی ہے وہ بڑی ایک ٹیکنیکل قسم کی اسسٹنس ہے۔ قطر خود تو اتنا زیادہ قطری جو ہیں وہ ٹیکنیکل نہیں ہیں، لیکن وہ بیسٹ پے ماسٹر ہیں، اور پوری دنیا سے وہ ایکسپرٹیز کو ہائر کرتے ہیں۔ پاکستان کا بھی جب ہمیں فیٹف میں سے نکلنا تھا تو جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بڑی حد تک ہمیں قطر کی وساطت سے بھی ملی تھی، اور وہ لوگ جو تھے وہ یورپین ہی تھے، لیکن ان کے کہہ لیجئے کہ ریسورس جو تھی وہ قطریوں کی تھی۔ تو اس لیے قطری اس طرح کے معاملے میں کافی اچھی ریسورس ڈیولپ کر چکے ہیں، لیکن وہ ریسورس جو ہے وہ دوسرے ہی لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ قطر کا جو کردار ہے اس پورے معاملے کے اندر، وہ دراصل کردار وہ ہے جہاں پہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ایران کو ری بلڈ کے لیے تقریباً $300 بلین سے زیادہ کی رقم درکار ہے، اور قطر اسی انیشیٹو کو لیڈ کرے گا، فرنٹ ہوگا، ایران کو سیکیور کرے گا $300 بلین، کیونکہ یہی وہ کیچ ہے جس کی وجہ سے ایران جو بھی ان کا ایٹامک پروگرام جو ویسے تھا بھی نہیں اور ہے بھی نہیں، لیکن اس کو
عائد کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں وہ کام جاری رکھیں گے۔ تو خیر یہ ایک اوور آل ہے۔ اب اس کے اوپر جو مزید تفصیل ہے تو وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گی، یعنی کہ ظاہری بات آج گفتگو ہوگی، کل یا پرسوں تک باتیں سامنے آئیں گی تو پھر ہم اس کو فردر کنٹینیو کریں گے۔ واپس آتے ہیں پاکستان کی طرف، اور بڑی خبر ہے، بڑا ہمارے پاس کہہ لیجئے کہ فلائی آن دا وال لے کر آئی ہے، اور ہم آپ سے جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا اس کو کہہ لیجئے کہ احتیاط کے ساتھ اس کی بہت ساری خبریں جو ہمارے پاس آئی ہیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ خبریں ایسی ہیں جو ماننے والی نہیں ہیں لیکن خبری بڑے پکے ہیں، تو لہٰذا وہ چیز آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ جناب ہواؤں کا رخ بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو اب تقریباً اپنا 5واں بجٹ دے رہے ہیں، اور پرفارمنس ان کی بالکل صفر سے بھی ہٹ کر وہ نیگیٹو میں ہے، مائنس میں ہے۔ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کے اوپر انہی کے سابق وزیر اور ان کی جماعت میں رہے ہوئے مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس سال جو ہماری پوزیشن ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ سال ہے۔ یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اکانومی کی ڈیلیوری کی پرومس کے اوپر آئے تھے، جنہوں نے فوج کے ساتھ اس بات کے اوپر اپنا گٹھ جوڑ کیا تھا جی کہ عمران خان بڑا نالائق ہے اور ہم بڑے لائق ہیں اور ہم ایسی اکنامک ڈیلیوری کریں گے، ملک ترقی کرے گا وغیرہ وغیرہ، ان کے دور کی داستان یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ لوور ترین سطح کے اوپر ہے، اور یہاں پہ یہ مت بھولیے گا کہ اس انویسٹمنٹ میں لانے میں برابر کی جو کریڈٹ لینا تھا وہ ہمارے SIFC نے لینا تھا۔ یہ کہہ لیجئے کہ صدی کا سب سے بڑا بلنڈر ثابت ہوا۔ لیکن ظاہری بات ہے کوئی سویلین اٹھ کر یہ تو نہیں کہہ سکتا فوج کو کہ حضور یہ سارا قصور آپ کا ہے، اور یا اگر ہے بھی تو آپ اس میں 50% کے ذمہ دار ہیں۔ وہ ظاہری بات ہے وہ آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے، نہ ہی یہ آپ کر سکتے ہیں، کریں گے تو آپ بھی اڈیالہ میں شاہد خان صاحب کے ساتھ والے سیل میں ہوں گے۔ لہٰذا جو پنڈی اور اپارہ کے شاہین ہیں، مارخور ہیں، یا کسی بھی اور جانور کا آپ ان کو نام دے لیجئے، وہ اس وقت مل بیٹھے ہیں اور انہوں نے مل کر سوچا ہے کہ یہ تو گیم اس طرح سے نہیں چل رہی۔ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جب یہ نظام لایا گیا تھا تو اس وقت نظام لانے میں یہ بات ہوئی تھی کہ 2.5 سال بانٹ دیے جائیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر۔ پھر ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب اڑان ہوئی اور جو خدمت گزاری اور فرما برداری شہباز شریف صاحب نے دکھائی اسٹیبلشمنٹ کو، وہ یکسر انہوں نے بھی کہا کہ چھوڑیں اس وعدے کو، اور اسی جو کہتے ہیں نا کہ اسی لو افیئر میں اور اسی ہنی مون پیریڈ میں جو سرکار ہے پنڈی والے اور اپارہ والے، انہوں نے مل کر نون لیگ کو سمپل میجورٹی بھی دلوا دی۔ یعنی کہ وہ جو ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہوتی ہے نا، اس کو تو کسی وقت بھی بدلا جا سکتا ہے، لیکن اب پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ نون لیگ کے پاس سمپل میجورٹی ہے۔ لیکن اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نور جہاں کا گانا میں نے آپ کو 2 دن پہلے بھی یاد کرایا تھا کہ وہ کہ نیت شوق بر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ تو اب دل سے اتر چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ایک ذاتی حیثیت میں تو فیلڈ مارشل کو بہت پسند ہیں، کیونکہ ان کے اندر تابعداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور یقین کریں مطلب اگر آپ کو ایسا ایک ملازم مل جائے جو کہے، آپ اس کو کچھ بھی کہیں تو وہ آگے سے سر یس کرے، وہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں پاکستان میں تھے تو آپ کو تو پتہ ہے گھریلو ملازم جو ہیں آج کل جو ملتے ہیں ان کے اندر یہ فرما برداری نہیں ہے، وہ بھی آگے سے کافی زیادہ کہنا چاہیے کہ چیزیں کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو جو فرما برداری شہباز کے اندر ہے وہ تو کسی کے اندر مل نہیں سکتی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ صرف فرما برداری کافی نہیں ہے، ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے اور گالیاں بہت پڑ رہی۔ تو لہٰذا اب جو جتنے وہ مائنڈز تھے انہوں نے کہا ہے کہ جی اب چینج آف کورس کیا جائے گا۔ اب 2-3 چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ ایک چیز تو یہی ہے کہ اسی وزیر اعظم اور ایک نئی کیبنٹ کے ساتھ بات کی جائے، اور یہ باتیں کچھ دن پہلے پھیلائی بھی گئی، لیکن سوچ اس سے زیادہ پائی جا رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ لیڈنگ پوزیشن میں ہیں۔ لیڈنگ پوزیشن سے ان کی مراد یہ ہے کہ اہم ترین وزارتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دی جائیں، اور پھر جو مینجمنٹ ہے کہ کس طرح سے چیزیں چلانی ہیں وہ فوج کے لوگ بیٹھ کر کریں گے۔ لیکن اب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سے کم سے
یعنی کہ وزارت عظمیٰ سے کم میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا 2.5 سال کا، ہم نے تو 2.5 سال چپ کر کے گزار لیے، اب ہماری باری ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کو جنہوں نے وزن بھی کم کر لیا ہے انہیں وزیر اعظم بنایا جائے۔ اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 روز قبل بلاول صاحب نے بجٹ کے اوپر ایک بڑی دھواں دار تقریر بھی کی تھی۔ یہ دراصل آپ کہہ لیجئے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا عام فہم زبان میں کہ سی وی پیش کر رہے تھے، اور اس وقت راولپنڈی اور اپارہ میں ان کے حمایتی بہت زیادہ ہیں جو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو کو موقع دینا چاہیے، شہباز شریف صاحب اپنی پوری کر چکے ہیں، اس سے زیادہ کی ان کی استطاعت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے ظاہری بات ہے اس کے اوپر آخری حکم تو فیلڈ مارشل کا ہی ہوگا، لیکن زرداری صاحب نے اپنے بہت سارے حمایتی پیدا کر لیے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ زرداری صاحب اپنی عمر میں ہی اپنے بیٹے کو وزیر اعظم نہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں یا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ خواہش پوری بھی ہو جائے۔ اب یہی جو اپارہ والے ہیں، اب ظاہری بات ہے اس پہ آپ سوال کریں گے کہ جو سمپل میجورٹی نون لیگ کی ہے تو وہ کیوں کر وہ اٹھا کر حکومت ان کو دے دے گی، تو اس کا ایک سمپل سا جواب یہ ہے کہ سمپل میجورٹی جنہوں نے لے کر دی ہے، اگر انہوں نے حکم دیا تو یقین کریں نواز شریف نے چاہا بھی تو شہباز شریف جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا، بلکہ بڑے بھائی جان کو کنونس کر لے گا جی کہ ان کو لیڈنگ رول دے دیں، ورنہ اڈیالہ کے دروازے کسی وقت بھی کھل سکتے ہیں۔ خیر، یہ تو ہو گیا ایک اس تک بات۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ یہ بات چیت بھی بار بار ہو رہی ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے۔ اب وہ قومی حکومت کیا ہوگی؟ قومی حکومت تو آلریڈی ہے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کا وہ یہ سیکنڈ ورژن چل رہا ہے، سارے کے سارے اس جماعت کے اندر ہیں، ایک ہی جماعت نہیں ہے، تحریک انصاف کہہ لیجئے یا مولانا کہہ لیجئے۔ مولانا جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کی پرائس بہت زیادہ ہے، اگر وہ دوبارہ سے آئیں گے تو، اور پرائس سے یہ مراد نہ لے لیجئے گا فوراً مولوی مجھ پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ مولوی صاحب کوئی کیش پکڑیں گے، نہیں، پرائس ہوتی ہے سیاسی پرائس، یعنی کہ مولانا جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی وزارت عظمیٰ کے بھی امیدوار ہیں، ایک زمانے میں وہ صدارت کے بھی امیدوار رہے ہیں، اس طرح سے وہ گورنرشپ کے بھی خواہاں ہیں، تو یہ جو پوسٹیں ہیں یہ لیے بغیر وہ فضل الرحمان صاحب نہیں آئیں گے ایکویشن کے اندر۔ لیکن مسئلہ ہے تحریک انصاف کا۔ اب تحریک انصاف کے لیے جو پنڈی اور اپارہ، یہ یاد رکھیے گا پنڈی اور اپارہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہاں کے لوگ جو بیٹھ کر منصوبہ سازی کر رہے ہیں اس میں تحریک انصاف کا رول قومی حکومت میں شمولیت کا ہے، اور اس رول کے اندر یہ تحریک انصاف وہ ہے جسے آپ کہہ لیجئے کہ ایک تو ہوتی ہے نا، کیونکہ عمران خان کی پرسنالٹی اتنی بڑی ہے، اس کا نام اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنایا جا سکتا تحریک انصاف کا، ورنہ یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ انہوں نے 6 مہینوں میں یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ کس طرح سے عمران خان سے کاٹ کر آپ باقی کا سارا نظام چلاتے رہیں تو نظام چلتا رہے گا۔ اب جس طرح سے ڈسکنیکٹ کر کے عمران خان سے، اسی طرح سے اسی ڈسکنیکٹ میں یہ ایک پروپوزل ہے کہ تحریک انصاف کو قومی دھارے میں شامل کر لیا جائے۔ مجھے آنیسٹلی یہ کوئی پریکٹیکل چیز نہیں لگتی، لیکن سوچوں پہ اور منصوبہ سازی کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو صرف رپورٹ کر رہا ہوں کہ سوچیں اور منصوبہ سازی کیا چل رہی ہے۔ اب اسی کے ساتھ محمود مولوی صاحب جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنی ہوئی ہے، جس کے کہنا چاہیے کہ محمود مولوی، فواد چودھری اور عمران اسماعیل اس کے روئے رواں ہیں، چھوٹے موٹے اور لوگ بھی ہیں لیکن یہ مین لوگ ہیں۔ آج محمود مولوی صاحب نے ایک پبلکلی آفر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اچھا، یوزلی اس طرح کی آفریں جہاں پہ آپ کی کوئی سننے والا بات ہو، جس طرح میں ہوں، اب مثال کے طور پہ اگر میری لوگ ساری سنتے ہوں، فیلڈ مارشل سے لے کے نیچے سہیل آفریدی تک، تو میں جو بات کہنی ہوگی میں فون اٹھاؤں گا، ان کو کہہ دوں گا یا میسج کر دوں گا، لیکن جب میرا آپ سے رابطہ ہی کوئی نہیں ہے، میری آپ سنتے ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں یا ٹویٹ کر دوں گا یا میں یوٹیوب کے چینل کھول کے بیٹھ جاؤں گا اور سارا دن آپ کو سناتا رہوں گا کہ کس دن آپ میری سنیں۔ محمود مولوی صاحب کا بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ٹویٹ انہوں نے کیا ہے، وہ بھی ٹویٹ دراصل یہی ایک کوشش ہے کہ سنانے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو۔ لگتا یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتی ہے، اسی طرح سے کوئی پی ٹی آئی والے بھی کوئی خاص ان کو سیریس نہیں لیتے ہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اتنی ایک قسم کی سیریس آفر وہ تحریک انصاف کو پبلکلی کریں گے۔
اچھا، اب ان کی آفر کرنا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے فواد چودھری صاحب جو کہنا چاہیے اپنی طرف سے بھی ہیں اور کسی حد تک ہیں بھی، میڈیا کے گرو ہیں، پبلک نیریٹو بلڈنگ کے گرو ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر یہ آفر وہ پبلک کریں گے تو تحریک انصاف کے حلقوں میں اس کو کس طرح سے لیا جائے گا۔ بہرکیف یہ ان کا فیصلہ تھا، اور انہوں نے جو آفر کی ہے وہ آفر تو یہی ہے کہ اگر تحریک انصاف ان کی باتوں پہ سنے اور ان کے مشوروں پہ عمل کرے تو 3 مہینے کے اندر وہ تمام معاملات تحریک انصاف کے حل کروا سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی زیادتی، ظلم، زبردستی ہو رہا ہے اسے خاصی حد تک وہ کم کرا لیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی جناب یہ نیک خواہش ہے، اور ہم ان کے لیے دعا خواہ ہیں کہ ان کی یہ نیک تمنائیں اور نیک عمل جو ہے وہ کامیاب ہو۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے مولوی صاحب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چلیں چھوڑیں، وہ جو کہتے ہیں اس کو چھوڑیں۔ مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو سودا آپ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ سودا آپ کے پاس ہے بھی یا نہیں۔ آپ ہو گئے، ہمارے دوست فواد صاحب ہو گئے، عمران اسماعیل صاحب ہو گئے، ابھی تک آپ کی تو صلح ہوئی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو آپ کس طرح سے صلح کروائیں گے تحریک انصاف کی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ باقی تو مجھے نہ آپ کے جذبے پہ شک ہے، نہ آپ کی کیپیبلٹیز پہ شک ہے، آپ بالکل یہ سچے دل سے کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن حضور بات یہ ہے کہ یہ کروائیں گے کیسے؟ کیونکہ دیکھیے نا، اب 3 سال بدل گئے، آپ نے پہلے بھی ایک شاید جماعت بنائی تھی، پھر وہ جہانگیر ترین صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک جماعت بنائی تھی، پھر اسی جماعت کے اب سربراہ غالباً علیم خان صاحب ہیں۔ چلے علیم خان صاحب تو وہ کہتے ہیں نا پے ایز یو گو پہ چل رہے ہیں۔ پے ایز یو گو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسہ پھینک تو تماشا دیکھ۔ ابھی جس طرح سے انہوں نے پیسہ پھینک کر 4 لوگ خرید لیے ہیں گلگت بلتستان سے، تو وہ تو چلے پے ایز یو گو پہ چل رہے ہیں۔ آپ تو مطلب اتنے بہت امیر آپ ضرور ہوں گے، لیکن اتنے زیادہ نہیں جتنا علیم خان ہے۔ تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ آپ کے اپنے حالات بدلے ہیں، کیونکہ آپ نے اتنا کچھ کیا ماسوائے میرے خیال کیئر ٹیکر میں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں حالات بدلے۔ ہمارے فواد چودھری بھائی کے بھی حالات تو بالکل نہیں بدلے، بیچارے کو بڑی سختیاں ہیں، اس کے اوپر ECL میں بھی نام ہے۔ عمران اسماعیل صاحب گو کے باہر آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ایسا سچ کوئی رول تو ان کو نہیں ملا۔ تو جب اپنے ہی حالات نہیں بدلے تو آپ کس طرح سے تحریک انصاف کی صلح کرائیں گے، یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب چلتے ہیں جناب شزا فاطمہ صاحبہ کی طرف، IT کی منسٹر ہیں۔ انکمپیٹنس اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ایک مطلب سمجھیے کہ ایک عجیب ان کے اندر ایک مکس پایا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ اگر آپ کہیے کہ جو پرابلم ہے صرف یہی نہیں ہے کہ وہ خواجہ آصف صاحب کی بھانجی ہیں، بلکہ یہ بھی پرابلم ہے کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا نالائکی کے اعلیٰ درجوں پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کس طرح سے ان کو IT کا فیڈرل منسٹر بنا دیا گیا ہے۔ بہرکیف اب جو کرنٹ سچویشن ہے یا کرنٹ جو اس وقت ایشو بنا ہوا ہے IT کے اندر، وہ ایک بہت ہی متنازع قسم کا قانون ہے جو آپ نے بنایا، اور ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس متنازع قانون کے اوپر ایون آپ کے اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کہتے ہیں نا کہ وہ انگلیاں دانتوں میں دابے بیٹھے ہیں کہ یہ کیا بونگی ماری ہے۔ اور ایسے لوگ جو یوزلی آپ کے حق میں بات کرتے تھے یا کوئی خاص تحریک انصاف سے وابستہ نہیں ہیں، وہ بھی اب آپ کے اوپر بڑے سیریس نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب ہیں، نجم سیٹھی صاحب ہیں، یہ وہ اشخاص ہیں جنہیں آپ کسی صورت PTI کا یا عمران خان کا کوئی سپورٹر نہیں کہہ سکتے، حمایتی نہیں کہہ سکتے۔ یہ لوگ اس وقت اس پورا جو آن سلاٹ ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب بار بار اس پہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ چھوڑا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ مالو لگا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ مالو کس کو لگا ہے، آپ کو لگا ہے، آپ کے سیکرٹری صاحب کو لگا ہے، یا آپ کے خاندان میں کسی کو لگا ہے۔ پھر کچھ روز قبل ایک افواہ آئی تھی کہ جناب لندن میں ایک وزیر صاحبہ نے 5.6 ملین کا گھر لیا ہے۔ اب تو لوگ یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ وہ گھر شاید آپ نے لیا ہے، لیکن میری اطلاع یہی ہے کہ وہ گھر آپ نے نہیں لیا ہے، وہ گھر آپ کی ایک اور سہیلی نے لیا ہے۔ خیر بہرحال جس کسی نے بھی لیا ہو، ہم آتے ہیں ایشو کی طرف۔ اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے، ایک طرف تو یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ کیا اس میں کوئی پیسہ انوالو ہے، کیونکہ جو قانون بنایا گیا ہے وہ سرٹنلی بینیفٹ کرتا ہے انڈسٹری کو، اور انڈسٹری میں وہ صرف ایک جو ہے نیٹ ورک، اس کو زیادہ موبی لنک جائز کو زیادہ وہ بینیفٹ کرتا ہے،
کیونکہ قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹیلی نور اور یو فون کے مرجر کے بعد ان کا تو پہلے ہی جو ٹاور کا کہہ لیجئے نیٹ ورک تھا وہ بہت وسیع ہو چکا ہے، تو لہٰذا جائز جو تھا وہ ایک ڈیٹریمنٹ پہ تھا، اور جائز ہی کے جو سی او ہیں وہ آلریڈی آپ کے دفاع میں بازار میں کود پڑے ہیں، بلکہ سننے میں تو یہاں تک آ رہا ہے کہ یہ قانون بھی انہی کے ذہن کی یا قلم کی اختراع ہے۔ دوسری جانب اب انگلیاں اٹھنی شروع ہو چکی ہیں آئی ٹی کے سیکرٹری کے اوپر۔ رؤف کلاسرا صاحب نے بھی اس کے اوپر کافی بات کی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ سیکرٹری صاحب ہیں یہ دراصل ایک تو بات یہ ہے کہ یہ 2024 میں ڈائریکٹلی سیکرٹری لگے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے لائے گئے ہیں، اور ماضی میں یہ آئی ٹی ہی کے سیکٹر سے رہے ہیں، آئی ٹی سے زیادہ موبائل کے سیکٹر میں رہے ہیں، موبائل کمپنیوں میں یو فون وغیرہ میں کام کیا ہے، شاید کبھی جائز میں بھی کام کیا ہو۔ اب ان کا ڈائریکٹلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، اور ان کی سیکرٹریشپ میں اگر ایک قانون بنتا ہے جو آؤٹ آف دا وے جا کر بینیفٹ کر رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو، تو پھر انگلیاں تو حضور ضرور اٹھیں گی۔ اب ان کے بارے میں مزید کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ یہ بڑے جرنیلی خاندان سے بھی ہیں، اور غالباً ان کے جو والد ہیں وہ شاید جنرل یوسف تھے مشرف کے دور میں۔ اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب ان کو لایا گیا، اب ظاہری بات ہے ٹیکنوکریٹس کو سیکرٹری کے طور پر، فیڈرل سیکرٹریز کے طور پر لانے میں کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہوتا ہے، کسی حد تک وہ سبجیکٹ ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک پرابلم ضرور ہے، اور وہ پرابلم ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی، کہ جب آپ مارکیٹ سے بندہ اٹھا کر لاتے ہیں جو اسپیسیفک اسی مارکیٹ کا ہو، اور پھر وہ آ کے کام شروع کر دے جس سے اس کے سابقہ امپلائرز کو بینیفٹ ہونا شروع ہو جائے، اور اتنا وہ لوپ سائیڈڈ ہو کہ عوام کا ستیہ ناس ہو جائے، تو پھر انگلیاں ضرور اٹھتی ہیں۔ اب جو میڈم صاحبہ ہیں، ان کا جو کیریکٹر ہے اس پورے معاملے کے اندر وہ انتہائی، جسے کہہ لیجئے کہ مشکوک ایک چھوٹا لفظ ہوگا۔ میڈم کے بارے میں اس وقت اسلام آباد اور لاہور کے حلقوں میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں یا جو چائے مگوئیاں ہو رہی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ٹوٹلی آپے سے باہر ہو کر اس وقت وہ کھیل رہی ہیں۔ اور ان کے شوہر صاحب ایک ہیں، ان کا بھی نام بھی بہت زیادہ اب آ رہا ہے، غالباً ان کا نام عمار نوید ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل ایک کمپنی بنائی تھی ڈیل کارٹ، جو بڑے خسارے میں چلی گئی، بینکرپٹ ہو گئی۔ بعد میں میڈم نے اس کو کسی کو بچوانے یا تھمانے میں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ بہرحال اس کی کوئی تفصیلات جو ہیں جب آئیں گی تو ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن یہ تمام کا تمام جو ہے گرو جو ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اب انٹرسٹنگلی اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی لوگ جو ہیں اب وزیر موصوف کی دفاع میں کود پڑے ہیں۔ جو آئی ایس آئی کا میڈیا ونگ ہے، ڈی جی ایم مشتاقی نگاہوں والے، وہ اس وقت دفاع میں کود پڑے ہیں، باقاعدہ چینلز کو بھی انسٹرکشنز کر رہے ہیں کہ آپ نے جناب سپورٹ کرنی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جب تک بھائی لوگوں کی طرف سے نہیں آتا، چینل والے اور میڈیا کے لوگ اور صحافی جناب سیاستدان کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ظاہری بات ہے سیاستدان کیا کرے گا، کوئی کانٹریکٹ بند کر دے گا، دھمکی دے دے گا، ڈالا تو نہیں بھیج سکتا، اٹھا تو نہیں سکتا، وہ تو نہیں کر سکتا جو بھائی لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھائی لوگوں کی بات آتی ہے، ان کا پیغام آتا ہے، تو پھر صحافیوں کو، تجزیہ نگاروں کو سننا پڑتا ہے، چینلز کو سننا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اب مشتاقی نگاہوں کا پیغام آ گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شیزہ فاطمہ صاحبہ کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جی مشتاقی نگاہوں کا کیوں اس کے اندر انٹرسٹ آ گیا ہے؟ تو مشتاقی نگاہوں کے انٹرسٹ کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں یاد کراتا چلوں، وہ گینگ آف فور جو ہے، وہ جو گینگ آف فور ہے، اس گینگ آف فور کے اندر جو کچھ دو خواتین بھی ہیں شاید، ان دو خواتین میں سے جو ہے وہ ایک خاتون جو ہیں وہ پنڈی والے اپارہ والے جو مارخوروں کے ایک بڑے افسر ہیں، وہ اس گینگ آف فور کی کافی حد تک سربراہی بھی کرتے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ پشت پناہی بھی کرتے ہیں۔ ویسے یہ گینگ آف فور جو ہے وہ شہباز شریف کی ماں کے اوپر چلتا ہے، لیکن ان گینگ آف فور میں سے ایک خاتون کے یہ منہ بولے بھائی بھی بنے ہوئے ہیں جو وہ بڑے والے افسر ہیں۔ تو لہٰذا وہاں پہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی منت سماجت کی گئی ہے، اور ریسکیو کرنے کا کہا گیا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بات کو دبایا جائے، کیونکہ اگر بڑے سے بڑے صاحب تک بات پہنچے گی تو انہوں نے کہنا ہے یار یہ کیا بکواس چل رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، میرے نام کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے۔
تو اگر ایسی چیز آ گئی تو پھر مسئلہ ہوگا. باقی تو ان کو نہ ہماری کب پرواہ ہے، نہ کسی اور مطلب کراسرا کی پرواہ ہے، نہ نجم سیٹھی کی. وہ کہتے ہیں کہ جی کہتے ہیں، صحافی بولتے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بہرحال جی یہ تھی کچھ اپڈیٹس آج اتوار کے دن. اب امید کرتے ہیں باقی آپ کا دن اچھا گزرے. اپنا خیال رکھیے گا. ہم نے آج گرمی کاٹنی ہے. آج یہاں پہ 30 تک درجہ حرارت جانے کی اطلاعات ہیں، اور 30 آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو خیر بڑا اچھا موسم ہوتا ہے، لیکن یو کے میں بڑی گرمی ہوتی ہے. تو اینی ویز ہم فی الحال گرمی انجوائے کر رہے ہیں. آپ بھی اپنا اتوار انجوائے کریں. شکریہ. خدا حافظ.